الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اس سے پہلے ہم نے زکوٰۃ کے مسائل پڑھا تھا. زکوٰۃ کے مسائل سے متعلق جو ایک مختصر سی بات ہم حج کا مسئلہ شروع کرنے سے پہلے بتا دیتے ہیں، وہ یہ کہ جس کی خاص طور پر ہمیں ہمیشہ ضرورت پڑتی ہے. آپ کو اس سے پہلے بتا دیا گیا تھا، پھر ہم اس کا مراجعہ کرنا چاہتے ہیں، پھر سے ایک مرتبہ اس کے بارے میں آپ کے سامنے وضاحت کر دینا چاہتے ہیں تاکہ پھر سے ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے. کیونکہ بھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اور رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ عام طور پر لوگ ادا کرتے ہیں. تو آپ کے پاس زیورات ہیں، پیسہ ہے، اسی طرح سے دکان ہے. ان سب چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. زیورات ہیں تب بھی، پیسہ ہے تب بھی، یا جو دکان ہوتی ہے، دکان کسی بھی چیز کی دکان ہو، کرانہ دکان ہو، کپڑے کی دکان ہو اور دیگر سامان کی دکان، تو ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں. پہلی شرط وہ مال نصاب کو پہنچ جائے. دوسری شرط نصاب کو پہنچنے کے بعد وہاں سے 1 سال پورا ہو جائے، اور اس سال بھر کے اندر پھر وہ نصاب کم نہ ہو. تو ایسی صورت میں جو 1 سال پورا ہو جائے گا تو سال ختم ہونے کے بعد اس کی زکوٰۃ 2.5% ادا کرنی ہوگی. یہ ہوا خلاصہ. اب اس میں تھوڑی سی اور وضاحت. جیسے مثال کے طور پر کسی شخص نے کپڑے کی دکان لگائی. کپڑے کی دکان میں اس نے 20 لاکھ روپے کا مال بھر دیا. چونکہ کپڑے کی دکانیں ہوتی ہیں تو بڑے اماؤنٹ میں سامان رکھنا پڑتا ہے. 20 لاکھ روپے کا اس نے کپڑا اپنی دکان میں رکھا ہے. تو 20 لاکھ روپیہ یہ چاندی کے نصاب کو بھی پار کر گیا اور سونے کے نصاب کو بھی پار کر گیا. ہم نے اس دن جو حساب لگایا تھا سونے کے نصاب کا، کہ موجودہ دور میں، آج کے دور میں، یہ جو 2024 کا جو سال چل رہا ہے، اس میں کہ آج کل ہمارے پاس ہندوستان کے الگ الگ شہروں میں تھوڑا بہت کمی زیادتی کے ساتھ جو سونے کا حساب ہے، سونے کی جو قیمت ہے وہ قریب قریب 50,000 روپیہ تولہ ہے. 50,000 روپیہ تولہ یعنی 50,000 روپیہ 10 گرام. تو ہم راؤنڈ فگر 50,000 روپیہ لے لیتے ہیں. کم بھی ہو سکتا ہے، بعض جگہوں پر زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اور اتنا بھی ہو سکتا ہے. ہم نے مثال کو آسانی سے سمجھنے کے لیے 50,000 روپیہ تو 50,000 روپیہ ہم نے یہ فرض کر لیا کہ 50,000 روپیہ ایک 10 گرام سونے کی قیمت ہے. 10 گرام سونے کی قیمت 50,000 روپیہ، 1 تولہ سونے کی قیمت. اور ہم نے بتایا تھا کہ سونے کا جو نصاب ہے 85 گرام، 85 گرام سونا ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. تو 85 گرام سونے کی جو قیمت ہو رہی ہے ہمارے پاس تقریباً 4,25,000. 4,25,000. تو 4,25,000 روپیہ اگر ہم آج کے دور میں شمار کر لیتے ہیں، تو ہم بتا رہے تھے دکان والے کی مثال، تو اس نے 20 لاکھ کا سونا، 20 لاکھ کا مال بھرا ہوا ہے، تو یہ 4,25,000 کے اوپر چلا گیا. چاندی کی جو ہم نے قیمت نکالی تھی تو تقریباً 44 سے 45,000. تو 45,000 روپیہ
45,000 रुपए की चांदी, 612 ग्राम, इतनी चांदी 44 से 45 हजार रुपए में आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि फिर अगर 44 या 45 हजार रुपया है हमारे पास, और हम अपने पैसों को चांदी के निसाब से जोड़ रहे हैं, तो उस पर ज़कात वाजिब हो गई। तो ये तो 20 लाख रुपया है, कपड़े की जो दुकान इसने खोला है 20 लाख रुपए की। तो बताने का मतलब ये है कि चांदी के निसाब से भी वो आगे चला गया और सोने के निसाब से भी वो आगे चला गया। तो हर हालत में वो निसाब का मालिक हो गया। दोनों शक्ल से अगर हम देखें, चांदी से और सोने से, तो दोनों हिसाब से वो निसाब का मालिक हो चुका है। अब उसने अभी जनवरी के महीने में ये समझिए कि दुकान की शुरुआत की, 20 लाख रुपए का सामान उसने भर दिया। जक़ात में हकीकत में हिजरी हिजरी महीनों का एहतमाम होता है। ये जो अंग्रेजी महीने हैं, जनवरी फरवरी, ये जो साल है, ये साल का एतबार नहीं होता, इसमें इस्लामिक साल का एतबार होता है। लेकिन समझने के लिए हमने जनवरी का इस्तेमाल किया। अब जनवरी कहो या फिर आप माह रजब भी कह सकते हैं, कि रजब के महीने में, ये रजब के महीने में उसने दुकान ओपन की है, दुकान खोली और उस 20 लाख रुपए का सामान भर दिया। मतलब कि वो निसाब का मालिक हो चुका है। अब ये दुकान चलती रहेगी, दरमियान में कपड़ा बिकेगा। रमजान का महीना आया है तो ज्यादा सेल होने वाला है, इसलिए बहुत ज्यादा पैसों का उसने सामान खरीद लिया। अगले रजब तक हम ये देखेंगे कि इसके पास का ये जो कपड़ा है, ये कपड़ा जो 20 लाख रुपए का है, ये कम होते होते एक 10 लाख तक पहुंच गया। रमजान के महीने में समझिए कि 10 लाख का माल उसने सेल कर दिया। अगले रजब तक हमने देखा कि उसके दुकान में सिर्फ 10 लाख का माल रहा। तो अब इसमें जक़ात कैसे निकालेंगे? ये रजब के महीने से अगले रजब तक 4,25,000 रुपये कीमत से नीचे नहीं उतरा। 20 था, 10 तक पहुंचा। 10 लाख भी 4,25 से ऊपर है, तब भी सोने का जो निसाब है वो मौजूद है उसके पास। तो अगले रजब में अब उसके पास दुकान में 10 लाख रुपए का सामान है। 10 लाख रुपए के कपड़े हैं, सामान नहीं। सामान में फर्नीचर भी हो सकता है, अलमारियां भी हो सकती है, पंखे, लाइट, टेबल, कंप्यूटर, ये सारी चीजें हो सकती है। वो सामान नहीं, कपड़ा। क्योंकि वो कपड़ा बेच रहा है, कपड़े की वो दुकान है, तो उसका सामान कपड़ा है। उसका सामान, सामान तिजारत कपड़ा है, लिहाजा कपड़े के हिसाब से उसकी ज़कात होगी। बाकी फर्नीचर्स वगैरह का हिसाब नहीं होगा इसके अंदर। तो अगले रजब में 10 लाख रुपए का सामान उसके पास मौजूद था, यानी कपड़े की शक्ल में। तो अब वो पूरे जितना कपड़ा मौजूद है सबकी कीमत निकालेगा। निकालने के बाद पता चला कि 10 लाख रुपए का कपड़ा मेरे पास मौजूद है, तो वो अब जक़ात अदा करेगा 10 लाख रुपए की। निसाब शुरू हुआ था 20 लाख से, और अभी यहाँ साल खत्म होने के बाद माह रजब में उसके पास 10 लाख रुपए का कपड़ा है। तो जक़ात 20 लाख की निकालेगा या 10 लाख की? 10 लाख की। साल के आखिर में जितने का माल मौजूद है उतने माल की जक़ात देगा। अब सवाल यह है कि 10 लाख का माल तो है, बाकी 10 लाख का और माल था, तो वो बेच दिया, वो पैसा कहाँ गया? बेचे हुई 10 लाख का पैसा कहाँ चला गया? जाहिर सी बात है, 10 लाख का कपड़ा था वो, तो 10 लाख तो नहीं आए होंगे, ज्यादा आए होंगे। 20 लाख भी हो सकते हैं, 15 लाख भी हो सकते हैं। तो वो पैसा कहाँ चला गया? अगर उसने वो पैसा अपने अकाउंट में रखा हुआ है, वो पैसा उसके पास महफूज शक्ल में है, ये समझिए कि वो 10 लाख के 15 लाख उसने बना दिया। अब वो 15 लाख रुपया उसके पास अकाउंट में मौजूद हैं। तो दुकान में 10 लाख का माल है, ये 10 लाख की ज़कात देगा।
अकाउंट में 15 लाख रुपया है, वो 15 लाख की भी जकात देगा। ये 10 और वो 15 मिलाएंगे 25 हो जाएंगे, ये मिला के 25 हो गए। तो उसको मुकम्मल 25 लाख रुपए की जकात अदा करनी है। 10 लाख जो सामान है, सामान की शक्ल में, 15 लाख जो कैश या तो उसके घर में है या फिर उसने अकाउंट में रखा हुआ है, तो वो 15 भी इस 10 लाख में जोड़ देगा। और इस तरह से दोनों को मिलाने के बाद ये 25 हो जाएंगे और 25 लाख की वो जकात देगा। अगर ये समझे कि वो 15 लाख रुपया जो उसने कमाया था, उस 15 लाख का उसने घर बना दिया, या दुकान में ऊपर की जगह कुछ काम था वो काम कर दिया, और 15 लाख खत्म हो गए, 15 लाख उसमें सर्फ हो गए, तो अब उसका कोई भी एतबार नहीं होगा। उसको जकात देनी होगी सिर्फ 10 लाख की, जिसका वो कपड़ा जिसके पास जिसका उसके पास कपड़ा मौजूद है। अगर पैसा खर्च नहीं किया है, उसके पास मौजूद है, तब ऐसी सूरत में उसको भी इसमें शामिल करके जकात देंगे। दुकान से हासिल होने वाला पैसा वो, और कुछ पैसा दूसरा उसके पास था, मिसाल के तौर पर कहीं और दुकान थी उसके पास, उसका किराया आ रहा है, और कहीं घर है उसका किराया आ रहा है, या कोई नौकरी है उसके पास, उसका किराया आ रहा है। तो ऐसे वो किराया आते आते 15 लाख जो उसके अकाउंट में था, वो किराया मिलाने के बाद साल के आखिर में वो हो गए 18 लाख। मस्जिद और 3 लाख रुपया वो इधर उधर के पैसों से उसके अंदर जमा हो गया। और रजब के महीने में जब पूरा हिसाब किया, तो दुकान में 10 लाख का माल है और उसके अकाउंट में 18 लाख रुपया मौजूद है। 15 लाख वो जो 10 लाख का कपड़ा बेचकर कमाया, और 3 लाख रुपया इधर उधर के किराए या कर्जा या जहां वहां से पैसा उसके पास हासिल हुआ है, वो मिलाए तो 3 लाख रुपया मस्जिद था। तो इस तरह वो 18 लाख और ये 10 लाख, 28 लाख रुपए की वो जकात देगा रजब के महीने में, अगले साल जब ये साल पूरा होगा। इस तरह से ये दुकान के ज़कात का ये तरीका है। क्योंकि हमारे पास दुकानें वगैरह बहुत होती हैं, तो मुसलमानों को दुकान के ज़कात का तरीका समझ में नहीं आता है, तो ये तरीका उसका है। किसी के पास प्रिंटिंग मशीन है, प्रिंटिंग मशीन, प्रिंटिंग मशीन, मशीनें उसके पास जो रखी हुई हैं, तकरीबन एक मशीन 10 लाख की है, और उसके पास है 3 मशीनें, 30 लाख रुपए की 3 मशीनें हैं। रजब के महीने में, रजब 2024 में उसने 3 प्रिंटिंग मशीनें खरीदी 30 लाख रुपए की। अगला साल जब रजब आया 1444 45 में, 1445 का जब रजब आया, तब भी ये तीनों मशीनें इसके पास मौजूद थी। तो सवाल ये पैदा होता है, क्या ये जो मशीनें हैं जो रखी हुई है उसके पास, जिसकी कीमत 30 लाख रुपए है, अगले साल रजब में ये 30 लाख रुपए की जकात निकालेगा? तो जवाब है नहीं, उसका जवाब है नहीं। क्यों? इसलिए कि ये मशीनें सामान्य तिजारत नहीं है, यानी वो आदमी मशीन खरीदता बेचता नहीं है, वो आदमी इस मशीन पर दूसरे काम करता है। मशीनों से पेपर निकालता है, मशीनों से किताबें प्रिंट करता है, मशीनों से बैनर प्रिंट करता है, मशीनों से दूसरी चीजें प्रिंट होती हैं। तो मशीनों से कमाई उसके कहाँ होती है? जब इस मशीन पर किसी चीज का इस्तेमाल कर रहा है, तो उससे उसको इनकम होता है, फायदा हो रहा है। मशीन अपनी जगह पर है, तो मशीनें वो खरीदता बेचता नहीं है, बल्कि मशीनों पर वो दूसरे काम करता है। तो मशीनों पर जो दूसरे काम कर रहा है, उससे जो फायदा हो रहा है, वो फायदे पर वो फायदा हासिल होते होते, अगर वो पैसा उसके पास सोने के या चांदी के निसाब को पहुंच जाए, फिर उसके ऊपर साल गुजरे, तब जाकर उसके ऊपर ज़कात वाजिब होगी।
تو اس طرح سے ایسی دکانیں جن میں ایسی مشینیں ہوتی ہیں تو ان مشینوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، کیونکہ وہ مشینیں سامان تجارت نہیں ہیں۔ تو ایک یہ فارمولا آپ سمجھ جائیے کہ دکانوں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے سامان تجارت پر۔ اب سامان تجارت کس کو کہتے ہیں؟ سامان تجارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری کوئی دکان ہے، میں کوئی سامان خریدتا ہوں، دکان میں رکھتا ہوں، پھر اس کو بیچتا ہوں، اسی سامان کو بیچ رہا ہوں۔ 10 روپے میں نے لایا، 12 میں بیچا، 100 میں لایا، 120 میں بیچا، 1000 میں لایا، 1200 میں بیچا، 1 لاکھ میں لایا، 1.5 لاکھ میں بیچا۔ یہ جو سامان ہے میرے پاس، جو میں خرید رہا ہوں پھر بیچ رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں سامان تجارت۔ تو آپ پرنٹنگ مشین کا سمجھ جائیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ پرنٹنگ مشین والے کے پاس آپ جاؤ گے اور ان سے پوچھو گے کہ بھائی صاحب یہ مشین آپ کتنے میں دے رہے ہو؟ تو وہ کہے گا مشین نہیں دے رہا ہوں میں، یہ مشین بیچنے کی جگہ نہیں ہے، آپ کو مشین خریدنا ہے میری اس مشین کی طرح، وہ فلاں کمپنی ہے وہاں جائیے، وہ کمپنی میں جائیے، وہ کمپنی کا سامان تجارت مشین ہے، ان کے پاس 100 مشینیں ہیں، وہ مشینیں بناتے ہیں تو ان کا سامان تجارت مشین ہے۔ میرا سامان تجارت مشین نہیں ہے، میرا سامان تجارت ہے مشین پر ہونے والے کام۔ آپ کوئی کتاب لائیے، اس کو پرنٹ کر کے دینا ہے تو میں پرنٹ کر کے اس مشین سے دیتا ہوں۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ آدمی مشین نہیں بیچ رہا ہے، وہ آدمی مشین سے ہونے والے کام بیچ رہا ہے۔ تو اب یہاں زکوٰۃ کس چیز پر واجب ہوگی؟ زکوٰۃ مشین سے حاصل ہونے والی جو آمدنی ہے، وہ جو کتابیں پرنٹ کرے گا، کیلنڈر پرنٹ کرے گا، بینر پرنٹ کرے گا اور دیگر چیزیں، کارڈ وغیرہ پرنٹ کرے گا، تو یہ جو پرنٹ پر ہونے والی جو کمائی ہے، اس پر جو حاصل ہونے والا پیسہ ہے، ان پیسوں کو حساب کریں گے، ان پیسوں کا حساب کریں گے اور پھر اس کو دیکھیں گے کہ وہ پیسہ جمع رہا اور وہ نصاب کو پہنچا، پھر نصاب کو پہنچنے کے بعد اس کے اوپر سال گزرا، تب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب یہ مشین 30 لاکھ کی ہے، 10 10 لاکھ کی ایک مشینیں ہیں، اور اس آدمی کے پاس کام نہیں ہے، لوگ کتابیں پرنٹ کر رہے نہیں کر رہے ہیں، بینر بھی بہت کم پرنٹ ہو رہے ہیں، اور پرنٹ کرتے کرتے جو اس کے پاس کچھ پیسہ آ رہا ہے وہ روزمرہ کھانے پینے میں ختم ہو رہا ہے، دوائی علاج میں، اس میں بچوں کی اسکول کی فیس میں، اس میں ختم ہو گیا۔ اس کے پاس 30 لاکھ کی مشینیں ضرور ہیں، لیکن گھر میں اس کے بیلنس میں 1 لاکھ روپے بھی نہیں ہے، 50,000 روپے بھی نہیں ہے، اور اگر کبھی 1 لاکھ روپے جمع بھی ہوا تو پھر کچھ دن میں ختم بھی ہو جا رہا ہے، یعنی سال نصاب کو بھی نہیں پہنچ رہا ہے، اور کبھی نصاب کو پہنچ بھی گیا پیسہ، چاندی کے حساب سے اگر ہم دیکھیں 50,000 تک پہنچ بھی گیا تو پھر کچھ دنوں میں وہ 50,000 میں سے 1 مہینے 2 مہینے کے بعد پھر خرچ ہو جا رہا ہے، پھر پتا چلا 50,000 تھا، اب اس کے اکاؤنٹ میں 10,000 روپیہ ہے صرف۔ تو مشینیں تو 30 لاکھ کا مالک ہے وہ، لیکن اس کے پاس الگ سے ایسا کوئی پیسہ نہیں ہے جس کو پر نصاب پہنچے، اس لیے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو اب یہ 2 مثالیں میں نے آپ کو دے دیا۔ اب مارکیٹ میں دکانیں ان 2 طریقوں کی ہوتی ہیں۔ اب جیسے یہ مشین ہے، یہ مشین کوئی اگر مشین کن کے پاس مشینیں ہی سامان تجارت ہے، جیسے ایک آدمی ہے، اس کی بڑی کمپنی ہے اور وہ کمپنی پرنٹنگ مشینیں بناتی ہے، پرنٹنگ مشینیں بناتی ہیں، یا بڑا ہول سیل مارکیٹ ہے اس کا، اور وہ ہول سیل مارکیٹ پرنٹنگ مشینیں بیچتا ہے، اس کے پاس 50 مشینیں ہیں، 100 مشینیں ہیں۔ تو آپ اس مشین والے کے پاس جاؤ گے اور ایک کتاب لے کر اس سے کہو کہ میری یہ کتاب ہے، پرنٹ کر کے دو، وہ کہے گا پرنٹنگ نہیں، یہاں ہم کتابیں پرنٹ نہیں کرتے ہیں، یہاں ہم پوری مشین بیچتے ہیں، یہاں 200 300 روپے کا کام نہیں ہوتا ہے، یہاں 10 لاکھ کی مشین بکتی ہے، آپ کو چاہیے کتاب پرنٹ کرنا ہے، یہ ہماری پرنٹ مشین ہی خرید کے لے کے چلے جائیے، کریے آپ پرنٹ اپنے پاس۔ تو وہ کتاب پرنٹ کر کے نہیں دے گا، بینر پرنٹ کر کے نہیں دے گا، وہ آپ سے کہے گا ہماری مشین خرید کے لے کر جاؤ۔ ان کی مشین 10 لاکھ روپے کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ وہاں سامان تجارت کتابوں کی پرنٹنگ نہیں ہے، وہاں سامان تجارت مشین ہے۔ تو اس کا مطلب جہاں سامان تجارت مشین، جو جو چیز سامان تجارت ہوگی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب کسی کے پاس کرانے کی دکان ہے، کرانے کی دکان میں، یا پھر جو سیلون ہے، سیلون جسے ہوتا ہے ہمارے پاس، سیلون کو آپ دیکھیں اتنا خوبصورت بنایا ہوا رہتا ہے، سیلون کی اچھی اچھی کرسیاں ہیں، اچھا فرنیچرز ہے، دیواروں پہ بڑا خرچ کیا ہوا ہے، اچھی دکان بنائی ہے، کانچ کی دیواریں بنی ہوئی ہیں۔ تو اس کے اوپر کم سے کم اس آدمی نے، سیلون والے نے، یہ سمجھیے کہ 5 لاکھ روپیہ خرچ کر دیا، 5 لاکھ روپیہ خرچ کیا ہوا ہے، 5 لاکھ کا سامان ہے اس کے پاس، مشینیں اور پاؤڈرز اور کریمز اور اس کے بال کاٹنے کے جو جو اوزار ہوتے ہیں وہ، کرسیاں بہترین قسم کی، پھر کمپیوٹر ہے، انٹرنیٹ ہے اور ٹی وی ہے، ایسے الگ الگ چیزیں، اے سی لگا کے رکھا ہوا ہے۔ تو اس کے پاس 5 لاکھ کا سامان ہو گیا ہے پوری دکان میں، تو کیا وہ 5 لاکھ پر زکوٰۃ ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ جب آپ سیلون والے کے پاس جاؤ گے اور اس سے کہو گے یہ کرسی مجھے بیچ دیجئے، وہ کہے گا کرسی بیچنے کے لیے نہیں ہے، کرسی آپ کے بیٹھنے کے لیے، آپ آئیے آپ کے بال کاٹتے ہیں ہم۔ تو وہ 10,000 کی کرسی آپ کو نہیں بیچے گا، وہ آپ کے بال کاٹ کے آپ سے 100 روپے لے لے گا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ وہاں سامان تجارت، اس کی دکان میں موجود کرسیاں، ٹیبل، فرنیچرز، اے سی، آئینہ اور کانچ، یہ ڈیزائن، یہ سب چیزیں نہیں ہیں، اس کا سامان تجارت ہے بال کاٹنا، پیسہ کمانا۔ اب اگر وہ پیسہ کماتے کماتے اس کے پاس یہ پیسہ اتنے اتنے مقدار میں پہنچا کہ وہ نصاب کو پہنچ گیا، اور پھر وہ نصاب والا پیسہ سال بھر رہا، تب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، تب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ تو یہ ہے دکانوں کی زکوٰۃ کا سسٹم، دکانوں کی زکوٰۃ کا مسئلہ۔ ایک دوسرا مسئلہ یہاں پر زمینوں کے زکوٰۃ کا ہے، کیونکہ یہاں پر زمینوں کی زکوٰۃ کا تذکرہ نہیں آیا، اس میں بہت ہی زیادہ مختصر ہے، اور اس میں زمینوں کا کہیں پر ذکر نہیں ہے۔ تو زمینوں کے اوپر کی زکوٰۃ کا مسئلہ یا گھروں کی زکوٰۃ کا مسئلہ، آپ کے پاس گھر ہے، جس گھر میں آپ رہتے ہیں وہ گھر 1 کروڑ کا ہے، اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کے پاس گاڑیاں ہیں، وہ گاڑیاں 50 لاکھ کی ہیں، اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں بہترین سے بہترین فرنیچر ہے، لاکھوں روپیہ خرچ کیا ہے آپ نے اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو چیزیں استعمال کی ہیں، چاہے وہ زمین ہو، چاہے اس کے اوپر بنایا ہوا گھر ہو یا گاڑیاں ہوں، آفس ہو، اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ آفس بنایا آپ نے، آفس پر خرچہ کر دیا 10 لاکھ روپیہ ماہانہ، اس کے اوپر آپ اس پر کرایہ بھی دے رہے ہیں، آفس بہترین ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کے استعمال کی چیز ہیں۔ اور جو چیزیں استعمال کی ہیں ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، سوائے زیورات کے۔ یہاں مسئلہ آتا ہے زیورات کا، کہ زیورات بھی تو استعمال والے ہیں، تو جب استعمال کی چیزوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، گھر استعمال کی چیزیں زکوٰۃ نہیں ہے، گاڑی 10 لاکھ کی استعمال کی چیزیں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، تو زیورات بھی تو استعمال کی چیزیں، اس کے اوپر زکوٰۃ کیوں ہے؟ تو اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ کیا جو زیورات کانوں میں، سترہ سے گلے میں، ہاتھ میں پہنے جاتے ہیں، کیا ان زیورات میں زکوٰۃ ہے؟ تو ہم نے آپ کو اس سبق میں جو بتایا تھا کہ زیورات میں زکوٰۃ ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ زیورات میں زکوٰۃ نہیں ہے، وہ زیورات جو استعمال میں آتے ہیں، جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک راجح اور درست فتویٰ یہ ہے کہ استعمال ہونے والے زیورات میں بھی زکوٰۃ ہے۔ زیورات کے علاوہ باقی جو چیزیں استعمال میں آنے والی ہیں ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ جیسے گھر ہے، اس میں وہ استعمال والی چیز ہے، گھر
50 लाख کا ہو تب بھی زکوٰۃ نہیں ہے، گاڑی 10 لاکھ کی ہے تب بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس طرح سے جو بھی چیزیں استعمال والی ہیں اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایسے زمین ہے آپ کے پاس، کھیتی ہے آپ کے پاس، کھیتی استعمال والی چیز ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کھیتی میں جو اناج نکل رہا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، اس کا طریقہ الگ ہے۔ آپ کے پاس پلاٹ موجود ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو جو چیز استعمال میں آنے والی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ اوپن پلاٹ کا، جو ہم زمینیں خرید کر رکھتے ہیں۔ ایسی زمینیں دو طریقے کی ہوتی ہیں۔ میرے پاس ایک گھر ہے اور میں نے پھر بھی کہیں پر پلاٹ خرید کے رکھا ہوا ہے، تو گھر کا مسئلہ تو کلیئر ہو گیا کہ گھر کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن جو میں نے الگ سے پلاٹ خریدا ہوا ہے اس کی زکوٰۃ کا مسئلہ کیا ہے، اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ تو اس میں دو باتیں آپ کو سمجھنی ہیں۔ جو پلاٹ، جو زمین آپ نے تجارت کے غرض سے خریدا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ جب تک آپ نہیں بیچیں گے تب تک کہ اس کی زکوٰۃ آپ دیتے رہیں گے۔ میں نے ایک پلاٹ خریدا تجارت کی غرض سے، میں نے لیا اور یہ نیت تھی کہ میں ابھی یہ 10 لاکھ کا پلاٹ لے رہا ہوں، جب مجھے اس سے اچھا گراہک مل جائے گا 12 لاکھ کا، 15 لاکھ کا، تو میں تبھی بیچ دوں گا۔ مطلب یہ کہ یہ پلاٹ مجھے رہنے کے لیے نہیں ہے، نہ میں اس پہ رہنا چاہتا ہوں، میں اس کے ذریعے تجارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ پھر یہ سامان تجارت ہو گیا، اور ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ جو بھی سامان تجارت ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ تو اگر یہ پلاٹ سامان تجارت کی شکل میں نے لیا ہے تب اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ میں نے 10 لاکھ میں لیا، ایک سال گزر گیا، میں گراہک تلاش کر رہا ہوں تاکہ کوئی اچھا مل جائے، لیکن نہیں ملا، اور رکھے رکھے سال گزر جاتا ہے۔ 10 لاکھ کا پلاٹ تھا، آئندہ سال جب میں نے اس علاقے میں معلوم کیا کہ یہاں پر اب یہ پلاٹ کتنے کا بک سکتا ہے، تو مجھے کسی نے بتایا 12 لاکھ میں بک سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب میرے اوپر 12 لاکھ کی زکوٰۃ واجب ہے۔ میں اس پلاٹ کو 12 لاکھ کا سمجھ کر اس کی زکوٰۃ ادا کروں گا۔ لیکن دوسری شکل کہ پلاٹ لینے کے بارے میں ہم نے کہا کہ پلاٹ کے بارے میں دو مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ تو ایسا ہو گیا کہ میں نے سامان تجارت کی غرض سے لیا تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، ہر سال واجب ہوگی، جب تک کہ آپ نہیں بیچیں گے تب تک کہ۔ جیسے کپڑے کی دکان میں کپڑا رکھا ہوا ہے، شروع میں نے مثال دیا تھا 20 لاکھ کا کپڑا ہے، 10 لاکھ کا بک گیا، 10 لاکھ کا ابھی بھی موجود ہے، بکا ہی نہیں ہے وہ، تب بھی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ پھر یہ 10 لاکھ کا کپڑا اگلے سال تک، اگلے رجب تک بھی رہا، بکا ہی نہیں، چند کپڑے بک رہے ہیں اوپر سے، وہی کپڑے لا رہے ہیں، اور کچھ ایسے کپڑے ہیں جو سیل ہوتے ہی نہیں ہیں، رکھے ہوئے ہیں، پھر بھی ان کی قیمت کے حساب سے زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ایسے ہی زمین ہم بیچنا چاہتے ہیں لیکن صحیح گراہک ملتا نہیں، تلاش کرتے کرتے سال گزر گیا، زکوٰۃ دیں گے۔ پھر اگلا گراہک تلاش کر رہے ہیں، وہ تلاش کرتے کرتے پھر ایک سال گزر گیا، دوسرے سال کی زکوٰۃ دے دیں گے۔ دوسری شکل کیا ہے زمین لینے والوں کی، کہ ہم نے زمین لی ہے لیکن بیچنے کے لیے نہیں، تجارت کے لیے نہیں، رہنے کے لیے، گھر بنانے کے لیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہاں گھر بنائیں گے، ہم چاہتے ہیں کہ وہاں رہیں گے، ہمارے پاس گھر نہیں ہے، یا گھر ہے لیکن ہمارے پاس 2-3 بچے اور ہیں، تو ہم یہاں رہیں گے، ہم اپنے بچے کے لیے گھر وہاں بنا کے دیں گے۔ تو اس طرح سے ہماری نیت اس زمین پر گھر بنانے کی ہے، اس کے ذریعے تجارت کرنے کی نہیں ہے۔ تب ایسی صورت میں وہ زمین پر جب تک ہم گھر نہیں بناتے تب تک بھی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ گھر بنائیں گے تو تب تو ہے بھی نہیں، کیونکہ گھر بن گیا ہمارا، اب ہم وہ رہنے کے لیے ہیں۔ گھر نہیں بنا، اوپن پلاٹ ویسے ہی موجود ہے، اور ہماری نیت ہے کہ اس کے اوپر گھر بنائیں گے۔ تو اس طرح سے جب تک کہ وہ پلاٹ ہمارے پاس رہے گا اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں رہے گی۔ تو یہ زمین کا مسئلہ ہوا، پلاٹ کا مسئلہ۔ تو اس طرح سے دکان اور
زمین کے مسائل ہم نے یہاں پر آپ کے سامنے واضح کر دیے ہیں۔ اسی طرح سے پیسوں کا مسئلہ، سونے چاندی کا مسئلہ تو واضح ہو گیا تھا۔ اب پیسوں کا مسئلہ ہے کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ چاندی کے نصاب کو پہنچ رہا ہے یا سونے کے نصاب کو پہنچ رہا ہے، آپ چاندی کے ذریعے، چاندی کے نصاب کے ذریعے زکوٰۃ نکالنا چاہ رہے ہیں یا سونے کے نصاب کے ذریعے زکوٰۃ نکالنا چاہ رہے ہیں۔ اگر مثال کے طور پر آپ چاندی کے نصاب کے ذریعے نصاب کو شمار کر کے زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو اگر 44-45 ہزار روپیہ آپ کے پاس آ گیا، 50 ہزار روپیہ ہے آپ کے پاس، اس کے اوپر سال گزر گیا، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ آپ کے پاس 30 ہزار روپیہ ہے، 30 ہزار روپیہ ہے اور 20 ہزار روپے کی چاندی ہے۔ 30 ہزار روپیہ کیش پیسہ ہے اور 20 ہزار روپے کی چاندی ہے، تو ایسی صورت میں یہ 30 اور وہ 20 ہزار کی چاندی، وہ چاندی کو 30 ہزار سے ملا کر کیا اس کا نصاب مکمل کر کے زکوٰۃ دیں گے چاندی سے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں دیں گے، ایسی زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ چاندی چاندی کی شکل میں ہی ہونا چاہیے، چاندی کا نصاب چاندی کے شکل میں ہو، سونے کا نصاب مکمل سونے کی شکل میں ہونا چاہیے۔ ایسے ہی مثال کے طور پر جیسے میرے پاس 7 تولہ سونا ہے، 85 گرام سونے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یہ سمجھے کہ 80 گرام سونا ہے میرے پاس، 5 گرام اوپر نہیں ہے، 80 گرام ہے، 85 گرام ہوتا ہے، 80 گرام سونا ہے، 80 گرام کا مطلب 8 تولہ، 8 تولہ سونا ہے، اور ساتھ میں میرے پاس تقریباً ایک 50 ہزار روپیہ ہے یا 25 ہزار روپیہ ہے، 50 نہیں 25 ہزار روپیہ ہے، 8 تولہ سونا ہے اور 25 ہزار روپیہ ہے۔ آج میں نے رکھا رجب کے مہینے میں، اگلے رجب تک بھی یہ 8 تولہ سونا اور 25 ہزار روپیہ میرے پاس رہے، تو کیا مجھے زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ جواب ہے نہیں، کیونکہ سونے کے حساب سے 8 تولے سونے پر زکوٰۃ نہیں ہے، 80 گرام سونے پر زکوٰۃ نہیں ہے، 85 گرام سونے پر زکوٰۃ ہے، اس کا جو نصاب ہے وہ نصاب سے 5 گرام کم ہے، جب نصاب سے 5 گرام کم ہے تو سونا نصاب کو نہیں پہنچا، اور میرے پاس جو پیسہ موجود ہے 25 ہزار روپیہ، یہ گرچہ کہ 25 ہزار روپے کا 5 گرام سونا آ جاتا ہے، لیکن چونکہ یہ پیسوں کی شکل میں ہے، سونے کی شکل میں نہیں ہے، اس لیے اس کو 5 گرام سونے سے جوڑ کر 85 مکمل نہیں کریں گے، 85 گرام سونے کی شکل میں ہی ہونا ضروری ہے۔ تو اس طرح سے 8 تولہ سونا ہوتے ہوئے اور 25 ہزار روپیہ ہوتے ہوئے بھی نہ مجھ پر سونے کی زکوٰۃ دینی ہے، نہ مجھے پیسوں کی زکوٰۃ دینی ہے۔ اسی طرح اگر میرے پاس 80 گرام سونا ہے اور تقریباً 600 گرام چاندی ہے، 80 گرام سونا اور 600 گرام چاندی، سونے کا نصاب ہوتا ہے، سونے کا نصاب ہے 85 گرام، 85 گرام، اور چاندی کا نصاب ہے 612 گرام، میرے پاس چاندی 600 گرام ہے، 12 گرام کم ہے، اور سونا 80 گرام ہے، 5 گرام کم ہے، تو کیا سونے کو چاندی کو دونوں کو آپس میں جوڑ کر 85 گرام سونا مکمل قیمت نکالیں گے، اس کی زکوٰۃ دیں گے؟ تو نہیں دیں گے۔ جب 600 گرام چاندی ہے تو 12 گرام کے لیے تو میرے پاس اتنا سونا ہے کہ 12 گرام اس سے آ سکتا ہے، میں نے 1 گرام بھی اگر سونا نکال دیا تو اس سے ہم 12 گرام چاندی خرید سکتے ہیں،
تو 1 گرام سونا ادھر ڈال کر کیا 612 گرام مکمل کر کے اس کی زکات دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ 600 گرام چاندی ہے تو چاندی کی شکل میں ہی 612 پورے ہونا چاہیے، تب چاندی کا نصاب پورا ہوگا، اس پر سال گزرے گا تب زکات واجب ہے۔ ایسے ہی سونے میں 80 گرام سونا ہے، 5 گرام کم ہے، تو یہ 5 گرام کا جب ہمارے پاس باقاعدہ مکمل طور پر سونا ہی ہوگا، تب جا کے ہم اس کی اس کے اعتبار اس کا پورا اس کا نصاب شمار کریں گے، اور اس کا نصاب شمار کر کے پھر اس کے اوپر کی زکات ادا کریں گے۔ تو یہ سونے اور چاندی کو آپس میں نہیں جوڑنا ہے، نہ سونے کو چاندی سے جوڑنا ہے، نہ چاندی کو سونے سے جوڑنا ہے۔ سونا مستقل الگ اس کا نصاب ہے، چاندی اس کا نصاب مستقل ہے، دونوں اپنی اپنی جگہ پر ہیں۔ تو اس طرح سے یہاں پر سونے چاندی کے نصاب کا مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو گیا۔ تو ہم چاہتے تھے کہ زکوٰۃ جو حج کا جو موضوع ہے وہ ہم شروع کریں، لیکن زکوٰۃ کے موضوع سے متعلق کچھ باتیں ہمارے ذہن میں آئی تھی کہ اس کی اور زیادہ وضاحت ہو جانی چاہیے، تاکہ زکوٰۃ کا مسئلہ جو اتنا اہم ہے، جس سے ہم لوگوں کو گزرنا پڑتا ہے، تو اس کی باریکیاں اگر ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے تو انشاءاللہ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے میں کہیں پریشانی نہیں ہوگی۔ اب زکوٰۃ کیسے ادا کرنا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس کا حساب بنانے کا طریقہ ایسا ہے کہ آپ پوری قیمت لکھیں، جتنا پیسہ آپ کے پاس موجود ہے موبائل میں اتنا پیسہ لکھ دیں، اور اس کو 40 سے تقسیم کر دیں، ڈیوائیڈڈ بائی 40، 40 سے تقسیم کر دیں۔ 40 سے تقسیم کر دیں گے تو جو حاصل نتیجہ آئے گا اس کا، وہ اس کی زکوٰۃ ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی میرے ہاتھ میں موبائل ہے، میں ایک حساب کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر سمجھو کہ ہمارے پاس یہ سمجھیے کہ سونے کے نصاب کے حساب سے 5 لاکھ روپیہ ہے۔ آپ بھی اس پر تجربہ کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے موبائل پر لکھا 5 لاکھ، اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار، 10,000، لاکھ، یہ 5 لاکھ روپیہ ہم نے لکھا۔ اب اس کے بعد اوپر یہاں جو تقسیم کی علامت بنی ہوئی ہے، ایک لکیر ہے، لکیر کے اوپر اور نیچے 2 چھوٹے چھوٹے نقطے بنے ہوئے ہیں، ہم نے اس پر کلک کر دیا، اور اس کے بعد پھر 40 لکھا، پھر 40 لکھ دیا، تو یہ 5 لاکھ کو اس نے 40 سے ڈیوائڈ کر دیا، 40 سے تقسیم کر دیا۔ تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے موبائل میں جو حاصل آیا، اس کا نتیجہ جو آیا وہ ہے 12,500، وہ ہے 12,500۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 5 لاکھ روپیہ میرے پاس موجود ہے، اس کے اوپر سال گزر گیا، تو ایسی صورت میں مجھے 12,500 روپیہ زکوٰۃ دینی ہے۔ اب کوئی کہے کہ میرے پاس 5 لاکھ روپیہ نہیں ہے، میرے پاس 55 لاکھ روپیہ ہے، راؤنڈ فیگر ہم نے 5 لاکھ کر دیا تھا۔ اب کوئی کہتا کہ 55 لاکھ روپیہ ہے میرے پاس، تو ہم اس کا حساب کرتے ہیں۔ 55 کا مطلب 50 لاکھ اور اوپر 5 لاکھ، تو یہ زیادہ ہو گیا۔ تو دہائی، سینکڑا، ہزار، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ، 55 یعنی 50 کے اوپر 5، اس طرح 55 لاکھ روپیہ ہے۔ جو بھی قیمت سامنے والا بتائے یا جو بھی قیمت ہمارے پاس ہے، ہم اس کو ایسے لکھیں گے، لکھنے کے بعد تقسیم کا نشان دبائیں گے اور پھر 40 لکھ دیں گے۔ تو اب ہمارے پاس جو حاصل آ رہا ہے 1,37,500، ہاں 1,37,500۔ تو 55 لاکھ روپے کی جو زکوٰۃ ہے وہ ہے 1,37,500، یہ اس کا حساب کا طریقہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص چاندی کے حساب سے زکوٰۃ دینا چاہ رہا ہے،
اور اس کے پاس یہ سمجھیے کہ 45,000 روپیہ ہیں، تو دہائی سیکڑا ہزار 10,000، 45,000، ہم نے 45 لکھا، اس کے بعد 3 صفر، تو یہ ہو گیا 45,000 روپیہ۔ اب 45,000 کو ہم تقسیم کریں گے اور 40 لکھ دیں گے، تو ایسی صورت میں ہمارے پاس جو حساب آ رہا ہے وہ 1,125، 1,125 یعنی 1,1125، 1,125 روپیہ یعنی 1,125 روپیہ۔ تو 45,000 میں ہم کو 1,125 روپیہ زکوٰۃ دینی ہے۔ اب کوئی کہے کہ میرے پاس 46,000 روپیہ ہے، 45 کے بجائے وہ 46 بتا دے، تو ہم 46 کو پھر 40 سے ڈیوائڈ کر دیں گے، تو ایسی صورت میں حساب آ رہا ہے 1,150 روپیہ، 1,150 روپیہ۔ تو یہ طریقہ ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ تو جو بھی قیمت ہوگی، جو بھی ہمارے پاس اماؤنٹ ہوگا، اس کو ہم ایسے لکھیں گے۔ اگر کیلکولیٹر یہاں ہوتا تو میں آپ کو اسکرین پر بھی اس کا حساب کر کے بتا سکتا تھا، مگر مجھے اس کا علم نہیں ہے کیلکولیٹر یہاں کیسے استعمال کرتے ہیں، تو میں نے اپنے ہاتھ میں موبائل رکھا ہوا ہے۔ آپ اب میں نے طریقہ تو بتا دیا ہے، مجھے امید ہے کہ یہ طریقہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ نصاب ہے، سال گزر گیا ہے، لیکن لوگ اس میں پریشان رہتے ہیں کہ اب دینا کیسے ہے، کیا طریقے سے اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اب اگر مثال کے طور پر جیسے میرے پاس 85 گرام سونا ہے، 85 گرام سونا ہے، مجھے اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ 85 گرام نصاب کو پہنچا، سال بھی مکمل ہوا ہے، مجھے زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ دینی ہے۔ کیسے زکوٰۃ دیں گے؟ اگر میرے پاس پیسہ ہے زکوٰۃ دینے کے لیے الگ سے، تو ہم کیا کریں گے؟ 85 گرام سونے کی قیمت نکالیں گے، معلوم کریں گے۔ جیسے رمضان کا مہینہ آیا اور رمضان کے مہینے میں ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے۔ زکوٰۃ کب واجب ہوگی؟ کہ گزشتہ رمضان میں ہم نے لیا تھا سونا، اب یہ رمضان سال ہو گیا، تو زکوٰۃ سال کے حساب سے ہوتی ہے، رمضان کے حساب سے نہیں ہوتی۔ کسی کا سال رجب میں مکمل ہو رہا ہے تو رجب میں زکوٰۃ واجب ہے، کسی کا ذی الحجہ میں سال مکمل ہو رہا ہے نصاب کے حساب سے تو ذی الحجہ میں زکوٰۃ واجب ہے، کسی کا شوال میں ہو رہا ہے تو شوال میں واجب ہے، کسی کا شعبان میں ہو رہا ہے شعبان میں واجب ہے، کسی کا محرم میں ہو رہا ہے تو محرم میں واجب ہے۔ لیکن لوگ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ رمضان کا حساب کرتے ہیں، تو رمضان یہ حساب والا مہینہ نہیں ہے کہ نصاب سال کی زکوٰۃ یہ مہینے میں ہم کو نکالنی رہے گی کیونکہ یہ مہینے زکوٰۃ واجب ہو رہی نہیں۔ جب ہمارا سال پورا ہو رہا ہے تب ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ تو اگر یہ شمار کر لیں، ابھی ہم چونکہ آپ کو سمجھا رہے ہیں، تو یہ شمار کر لیں کہ اب آپ نے رمضان کے مہینے میں 85 گرام سونا لیا تھا، اب یہ اگلا رمضان آ گیا، اگلے رمضان میں اب یہ 1-2 مہینے کے بعد جو رمضان آئے گا، تو اس کے بعد پھر ہم کو زکوٰۃ دینی ہے۔ تو زکوٰۃ جب جس وقت دینی ہے اس وقت ہم نے مارکیٹ میں جا کر معلوم کیا کہ ابھی سونے کی قیمت کتنی ہے، میرے پاس 85 گرام سونا ہے اور زکوٰۃ دینا ہے، اور زکوٰۃ دینے کے لیے پیسہ موجود ہے میرے پاس، تو میں معلوم کروں گا مارکیٹ میں کہ 85 گرام سونے کی قیمت کتنی ہو رہی ہے۔ اگر ہم نے 50,000 کا حساب لگایا تو سیدھے 4,25,000 ہو رہا ہے، 4,25,000 اگر ہم نے کچھ کم زیادہ لگایا، 50 سے کم لگا دیا، تو ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر 4,10,000 ہو رہا ہے، تو ہم اس کو 4,10,000 شمار کر لیتے ہیں۔ تو میں نے لکھ دیا 4,10,000، 41 لکھا اور اس کے بعد 4 صفر، تو یہ ہو گیا 4,10,000۔ تو میں نے سنار سے معلوم کیا کہ کتنی قیمت ہو رہی ہے، تو اس نے بتایا قیمت کہ 85 گرام کی سونے کی قیمت ہے 4,10,000۔ اب کیا کرنا ہے؟ مجھے تقسیم کرنا ہے اور 40 لکھ دینا ہے۔
تقسیم کا نشان لگا کر بعد میں 40 لکھ دینا ہے. تو میرے پاس حساب آ رہا ہے 10,250 روپیہ. 10,250 روپیہ. مطلب یہ ہوا کہ اگر 4,10,000 روپیہ میرے 85 گرام سونے کی قیمت ہو رہی ہے آج کے دن، تو مجھے اس کی زکوٰۃ اس طرح سے نکالنی پڑے گی 10,250 روپیہ. تو یہ اماؤنٹ کم زیادہ ہوتا رہے گا. سونے کی قیمت جیسے کم زیادہ ہوگی، زکوٰۃ کی قیمت بھی کم زیادہ ہوتے چلے جائے گی. لیکن اگر آپ کے پاس مثال کے طور پر سونا تو ہے لیکن پیسہ نہیں ہے زکوٰۃ دینے کے لیے، اب یہ 10,000 روپے کہاں سے دیں گے آپ؟ پیسہ ہی نہیں ہے آپ کے پاس. تب ایسی صورت میں کیا کرنا پڑے گا؟ تو بہت سے لوگ یہی سوچ کر کہ سونا تو ہے میرے پاس لیکن دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، تو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں. تو زکوٰۃ تو ہر حالت میں واجب ضروری ہے. تو اس کے نکالنے کے دو طریقے ہیں. یا تو سونے کی زکوٰۃ آپ سونے سے ہی نکال دیں، یا سونے کی زکوٰۃ پیسے سے نکالیں. اگر پیسہ ہے تو پیسوں سے نکالیں گے، اور اگر پیسہ نہیں ہے، سونا ہے پیسہ نہیں ہے، تو سونے سے آپ نکال دیں. سونے سے کیسے نکالیں گے؟ سونے سے نکالنے کا طریقہ پھر وہی ہوگا کہ آپ جیسے 85 گرام، 80.5 80.5 ہم نے لکھا، 85 گرام، 80 گرام اور 5 گرام، 80 گرام اور 5 گرام، 85 گرام، 85 گرام تو سیدھے 85 لکھتے ہیں، ہے نا. 85 گرام ہے تو سیدھے ہم 85، 85 ہم نے لکھ دیا. اب 85 کو ہم تقسیم کریں گے 40 سے. 85 کو 85 ہم نے لکھا بغیر پوائنٹ کے، 85 جیسے ہم لکھتے ہیں 85، 85 ایسا ہم نے لکھا. لکھنے کے بعد پھر فیصد کا نشان، یہ اس میں بعد میں تقسیم کا نشان لگایا. تقسیم کا نشان لگا کے پھر ہم نے 40 لکھ دیا. تو ہمارے پاس حاصل آ گیا 2.125. مطلب یہ ہوا کہ 2 گرام اور 185 ملی گرام، 2 گرام اور 185 ملی گرام. تو اگر ہم سونے کی زکوٰۃ سونے سے ہی نکالنا چاہ رہے ہیں تو ایسی صورت میں ہم کو 2 گرام قریب سونا ہم کو زکوٰۃ میں دے دینا پڑے گا. تو ہم کسی کو 2 گرام سونا دے سکتے ہیں. جب 2 گرام سونا چلا جائے گا ہمارے پاس سے، تو پھر ہمارے پاس ہو جائے گا 83 گرام. 85 کے بجائے اب ہو جائے گا 83. تو 83 گرام اب رہا ہمارے پاس. تو اب آئندہ سال 83 گرام پر ہمارے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہم زکوٰۃ سے محفوظ ہو گئے. اب زکوٰۃ ہمارے اوپر واجب نہیں ہے. 83 گرام ہے، 83 گرام ہے ہمارے پاس، 85 گرام پر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے. 2 گرام ہم نے زکوٰۃ میں دے دیا، بچ گیا 83 گرام. 83 گرام یہ 1 سال تک رہا. اگلے سال ہمارے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. پھر اور اگلے سال بھی 83 گرام ہی رہا، تب بھی ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. تو یا تو سونے سے ہی ایسا نکالنا پڑے گا، یا پھر پیسہ ہے تو پیسے سے نکالیں گے. اگر مثال کے طور پر جیسے ہم پیسے سے نکال رہے تھے، اگر 10,000 روپیہ یا اس کے قریب میں زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، اتنا پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے، تو اس کی دینے کی 2 شکلیں ہو سکتی ہیں. یا تو آپ بر وقت پورے 10,000 روپیہ دے دیں، یا پھر لکھ کر رکھ لیں کہ میرے اوپر 10,000 روپیہ زکوٰۃ واجب ہے، لیکن اس وقت میرے پاس صرف 2,000 روپیہ ہے دینے کے لیے، تو میں نے 2,000 روپیہ زکوٰۃ میں دے دیا. اب 8,000 روپیہ باقی ہیں. اگلے مہینے میں جب ہمارے پاس تنخواہ آ جائے گی یا فلاں جگہ سے کچھ پیسہ آ جائے گا، تب وہاں سے ہم ایک 5,000 روپیہ دے دیں گے. پھر اس کے بعد اگلے مہینے میں پھر ادھر ادھر سے پیسہ آئے گا، تنخواہ آئے گی یا یہاں سے پیسہ کہیں سے مل جائے گا ہم کو، تو یہ 5 اور 2 6 7 7,000 روپے تو ہم نے دے دیا ہے. اب بچا ہوا ہے 3,000 روپیہ.
8 9 10 اگلے مہینے میں پھر ہم 3,000 روپے دے دیں گے. تو اس طرح سے آپ اس کو تقسیم بھی کر سکتے ہیں، چند دنوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، 10 10 دن کے حساب سے بھی، یا مہینے مہینے کے حساب سے بھی تقسیم کر سکتے ہیں. لیکن آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ باقاعدہ اس کو لکھ کر رکھیں، لکھ کر رکھیں، اور اس کا حساب کریں. ایسا نہ ہو کہ بعد میں پھر آپ دینے میں کوتاہی کریں تو پھر وہ زکوٰۃ آپ کے سر پہ رہ جائے گی، آپ گنہگار ہو جائیں گے. تو ہر حالت میں اس کو لکھ کر رکھنا ہے، اور حساب کر کے اس مہینے میں تھوڑا، اگلے مہینے میں تھوڑا، اگلے مہینے میں تھوڑا، 1 سے 2، 2 سے 3 مہینے میں تقسیم کر کے، ڈیوائڈ کر کے پوری زکوٰۃ آپ ادا کر دیں. یہ مجبوری کی شکل میں ہے، ورنہ بہتر تو یہ ہے کہ جس وقت آپ پر آپ کا سال مکمل ہو گیا، اسی وقت پوری کی پوری زکوٰۃ آپ ادا کر دیں. پہلے سے تیاری کر لیں کہ ہاں اگلے مہینے میں زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، اور زکوٰۃ دینا ہے تو ہم کو پیسے دینا پڑے گا. تو آپ یا تو خود کے پاس پیسہ ہے تو وہ اس میں سے دے دیں، یا نہیں ہے تو کسی کے پاس سے قرضہ لے کے دے دیں، قرضہ لے کے دے دیں، زکوٰۃ آپ کی ادا ہو گئی، قرضہ بعد میں ادا کرتے رہیں آپ. تو ایک واجب جو آپ کے اوپر تھا زکوٰۃ کی شکل میں، وہ ادا ہو گیا. جس کے پاس سے قرضہ لیا تھا، بعد میں اس کو قرضہ واپس کر دینا. یا آپ چاہتے ہیں قرضہ نہیں ملنے والا کہیں سے، کوئی نہیں دے گا ہم کو، یا ہم نہیں مانگ سکتے، یہ مانگنے کی عادت نہیں ہے ہمارے پاس، تو ٹھیک ہے، آپ اپنے زکوٰۃ کے پیسوں کو 2 سے 3 حصوں میں تقسیم کر دیں. اس مہینے میں تھوڑا، اگلے مہینے میں تھوڑا، اگلے مہینے میں تھوڑا، 3 مہینوں میں آپ کی زکوٰۃ کی پور رقم آپ ان غریبوں میں تقسیم ہو جائے گی. تو یہ طریقے سے بھی آپ اپنے زکوٰۃ نکال سکتے ہیں. تو یہاں تک کہ آج کا درس تھا ہمارا. تو سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہماری آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کے پاس؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.